بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاؤالدولہ کو بھی یہ خبر ہو چکی تھی کہ ایک بار پھر سلطان مسعود نے اس کے اعمال کی سزا دینے کے لیے اپنے سالاروں میں سے علی بن ربیع اور عبدالرزاق کا انتخاب کیا ہے۔ جس لشکر کے ساتھ ان دونوں نے اس سے پہلے اسی شکست دی تھی، اسی لشکر کے ساتھ ایک بار پھر وہ اس کا رخ کر رہے ہیں۔ علاؤالدولہ کی طلایہ گر اور اس کے مخبر برابر علی بن ربیع اور عبدالرزاق کے لشکر کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ کر رہے تھے، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہمدان کی ویرانوں میں پڑاؤ کر گیا تھا۔ اس بار پہلے کی نسبت وہ زیادہ مطمئن اور پرسکون تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو لشکر لے کر وہ علی بن ربیع اور عبدالرزاق سے ٹکرایا تھا، اس لشکر کی نسبت اس بار اس کے پاس بڑا اور جرار لشکر تھا۔ چنانچہ اس نے ہمدان کی ویرانوں ہی میں علی بن ربیع اور عبدالرزاق سے ٹکرا کر اپنی گزشتہ شکست کا بدلہ اور انتقام لینے کی ٹھان لی تھی۔ دوسری طرف علی بن ربیع کے مخبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے، وہ بھی اسی علاؤالدولہ کے محل وقوع اور اس کے ارادوں سے برابر باخبر رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آندھی اور طوفان کی طرح سفر کرتے ہوئے علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں اپنے لشکر کے ساتھ علاؤالدولہ کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے اپنی تیاری کو آخری شکل دینے لگے تھے۔ علاؤالدولہ نے دیکھا کہ لشکر وہی تھا، تعداد میں بھی ویسا تھا، اس بنا پر اس بار اس نے علی بن ربیع اور عبدالرزاق کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ ہی وہ ان کے آتے ہی ان سے ٹکرایا۔ چنانچہ جس روز علی بن ربیع وہاں پہنچا، 2 دن رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ اس کے بعد اگلے روز صبح ہی علاؤالدولہ نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل بجانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی علاؤالدولہ کے لشکر کے اندر دف اور طبل بری طرح گونج اٹھے تھے۔ علاؤالدولہ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا تھا۔ علی بن ربیع نے اس کے لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی کہ وہ لشکر کے کتنے حصے کرتا ہے، تاہم اس نے اس موقع پر عبدالرزاق کے علاوہ باقی چھوٹے سالاروں کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ پھر وہ عبدالرزاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عبدالرزاق میرے عزیز بھائی، علاؤالدولہ تیسری بار ہم سے ٹکرا رہا ہے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو اس بار بھی اس کی حالت وہی کریں گے۔ اس کے لشکریوں پر ہماری پہلی فتح کی وجہ سے ایک خوف اور وحشت بھی ہے، اور پہلی فتح کی وجہ سے ہمارے لشکریوں کے حوصلے اس کے خلاف بلند اور شدید ہیں۔ میرے بھائی، میں نہیں جانتا علاؤالدولہ اپنے لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ وہ جتنے حصوں میں چاہے اپنے لشکر کو تقسیم کر لے، ہم نے صرف اپنے لشکر کو دیکھنا ہے کہ ہم لشکر کو 2 ہی حصوں میں تقسیم کریں گے۔ میرے بھائی، ایک حصہ میرے پاس، دوسرا تمہارے پاس رہے گا، اور اسی طرح چھوٹے سالاروں کو بھی تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد انتظار کریں گے، علاؤالدولہ کو پہلے حملہ آور ہونے کا موقع دیں گے۔ جب وہ حملہ آور ہوگا تو پہلے میں اس سے ٹکراؤں گا۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائی، تم تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس کے لشکر پر اپنے سامنے والے حصے پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر ہم پوری طاقت، قوت، توانائی کے ساتھ علاؤالدولہ کے لشکر پر ضرب لگائیں تو خداوند قدوس نے چاہا تو فتح ہماری ہوگی۔ اس بار علاؤالدولہ جب شکست اٹھا کر بھاگتا ہے تو بڑی شدت، بڑی صورت کے ساتھ اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ کوشش یہ کریں گے علاؤالدولہ پہلے کی طرح بھاگنے نہ پائے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ ہمدان اور گرد و نواح کے علاقوں میں جو اس کی وجہ سے چاروں طرف ایک طرح کی بغاوت کی بو پھیلی ہوئی ہے، اسے سمیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ عبدالرزاق نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اب علی بن ربیع اور عبدالرزاق اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے تیار اور مستعد ہو گئے تھے، یہاں تک کہ علاؤالدولہ نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ علی بن ربیع کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ علی بن ربیع کے ساتھ ہی عبدالرزاق نے بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آوازیں بلند کرتے ہوئے ٹوٹ پڑا تھا۔ کافی دیر تک ہولناک رن پڑا۔ شروع میں علاؤالدولہ کو پختہ یقین تھا کہ اس بار فتح اسی کی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ساری خواہشیں، اس کے سارے ارادے اور اس کی ساری امیدیں ختم ہونے لگیں۔ اس کے بعد اس نے خود بھی اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ علی بن ربیع اور عبدالرزاق کے ہولناک، جان لیوا حملوں کے سامنے اب اس کے لشکر کی حالت ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک علاؤالدولہ مزید مقابلہ کرتا رہا، اس امید پر کہ شاید اس کے جوش دلانے پر اس کے لشکریوں میں غیرت آئے اور پہلے کی نسبت زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ حملہ آور ہوں اور مایوسی کو امید میں بدلتے چلے جائیں۔ یہ سوچتے ہوئے اور اپنے لشکر کے بیچ میں رہتے ہوئے اس نے اپنے لشکریوں کو پکار کر
اپنے حملوں میں شدت پیدا کرنے کے لیے کہا، لیکن اس بار کچھ اثر نہ ہوا، اس لیے کہ علی بن ربیع نے اپنے سامنے آنے والے علاؤالدولہ کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور اب ایک طرح سے علاؤالدولہ کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح عبدالرزاق بھی کافی آگے بڑھ آیا تھا۔ یہ صورتحال علاؤالدولہ، اس کے لشکریوں اور اس کے سالاروں کے لیے بڑی خطرناک تھی، لہٰذا انہوں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بار علی بن ربیع اور عبدالرزاق نے بڑی تیزی اور تندی کے ساتھ تعاقب کیا۔ یہ تعاقب لگ بھگ 1 فرسنگ تک جاری رہا، اور اس تعاقب کے دوران ایک طرح سے علی بن ربیع اور عبدالرزاق نے نہ صرف علاؤالدولہ کا بلکہ اس کے لشکر کے بڑے حصے کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ اس طرح علاؤالدولہ کی کمانداری میں ہمدان اور اس کے گردنواح میں آئے دن اٹھنے والی سرکشی اور بغاوت کے سلسلے اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اپنی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے بعد سمرقند کا حکمران علی تقین گھمنڈ اور تکبر میں پڑ گیا تھا۔ اس کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ جو عسکری طاقت اس نے حاصل کر لی ہے، ان علاقوں میں سے کوئی بھی اب اس کی عسکری طاقت اور قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر اب اس نے سلطان مسعود غزنوی کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر بہت سے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور کچھ اور کو شامل کرنے کے درپے دکھائی دیتا تھا۔ سمرقند کے حکمران علی تقین کو اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اس کی سرکوبی کے لیے سلطان مسعود غزنوی نے ایک لشکر روانہ کر دیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس لشکر کی کمانداری سلطان مسعود کا سپہ سالار التون تاش اور اس کے نائب کی حیثیت سے وہ علی بن ربیع کام کر رہا ہے، جس کے اہل خانہ کے علاوہ عبدالرزاق کے اہل خانہ کو بھی علی تقین نے اپنے سپہ سالار کی سفارش پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ ساری خبریں جاننے کے بعد علی تقین نے ایک اعلیٰ پائے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے ہمسائے میں منگولوں کا تجارت کی غرض سے آنا جانا تھا، چنانچہ اس نے منگولوں میں سے ایک ایسے منگول کا انتخاب کیا جو حرب و ضرب کے معاملے میں لاجواب اور بے مثال تھا، اور تیغ زنی میں وہ ایک طرح سے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ علی تقین کو اس بات کا بڑا دکھ اور افسوس تھا کہ علی بن ربیع اور عبدالرزاق بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، غزنی کے سلطان مسعود کے پاس جا کے پناہ لے لی ہے، اور وہاں جا کے اس نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب وہ سلطان مسعود کے لشکر کے نائب سالار کی حیثیت سے سمرقند کا رخ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جس نایاب بے مثال منگول تیغزن کا اس نے انتخاب کیا ہے، اس سے علی بن ربیع کا انفرادی مقابلہ کرائے گا، اور اس طرح علی بن ربیع کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ علی تقین کے مخبر اور طلایہ گر برابر اسے سلطان مسعود کے لشکر کی نقل و حرکت سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ ایک روز بعد سلطان مسعود کا لشکر سمرقند کے نواح میں پہنچ جائے گا، تب علی تقین حرکت میں آیا۔ اپنے جرار لشکر کو اس نے شہر سے باہر نکالا، اور شہر کے جنوبی حصے میں اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ پڑاؤ اس نے ایسا کیا تھا کہ وہ شہر پناہ کے جنوبی دروازے کے قریب رہے، تاکہ پشت کی جانب سے اسے رسد اور قمق دونوں چیزیں ملتی رہیں۔ جب اس نے شہر کے باہر پڑاؤ کر لیا، تب اس نے اپنے سالار علی ابو الحسن اور اپنے 2 بیٹوں جو اس وقت لشکر میں سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، جن کے نام بقول مورخین فیروز التمش اور منصور نژاد تھے، انہیں اور چھوٹے سالاروں کے علاوہ اس منگول تیغزن کو بلا لیا تھا جس کا مقابلہ وہ علی بن ربیع سے کرانا چاہتا تھا۔ جب سب علی تقین کے پاس جمع ہو گئے، تب علی تقین نے کہنا شروع کیا، میں بذات خود لشکر کے اندر موجود رہوں گا۔ لشکر کے وسطی حصے میں رہتے ہوئے میں اپنی لشکریوں کا حوصلہ بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے انفرادی مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اپنا منگول تیغزن حمید بور میدان میں اترے گا، علی بن ربیع کا نام لے کر انفرادی مقابلے کی دعوت دے گا۔ یقیناً اس انفرادی مقابلے میں حمید بور علی بن ربیع کو اپنے سامنے زیر کرے گا، اور جب یہ علی بن ربیع کی گردن کاٹ دے گا تو مسعود کے لشکر میں کم حوصلگی ایک طرح کی بددلی پھیل جائے گی جو ان کی شکست اور ہماری کامیابی اور کامرانی کا راستہ صاف کرتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی تقین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، علی بن ربیع کا خاتمہ کرنے کے بعد حمید بور لشکر کے وسطی حصے میں میرے پاس آ جائے گا اور میرے ساتھ مل کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتا رہے گا۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ درمیانی حصے کی کمانداری ابو الحسن کے پاس ہوگی۔ یاد رہے، ابو الحسن سمرقند کے حکمران علی تقین کا سپہ سالار تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی تقین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، لشکر کے دوسرے حصے کی کمانداری میرے بیٹے فیروز التمش
اور تیسری کی کمانداری میرے بیٹے منصور نژاد کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس طرح جب ہم انفرادی مقابلے میں کامیابی کے بعد پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مسعود غزنوی کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے تو میرا اندازہ ہے کہ اس میں سے کسی کو بھاگنے اور جان بچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ علی تکین کی یہ ساری گفتگو اور منصوبہ بندی سے سالار اعلیٰ کے علاوہ دوسرے سالاروں نے بھی اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد سب اٹھ کر لشکر کی تقسیم کے کام کو آخری شکل دینے لگے تھے۔ دوسری طرف بڑی تیزی اور برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے التون تاش اور علی بن ربیع اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ آئے جہاں ان سے پہلے علی تکین نے پڑاؤ کر رکھا تھا، اور اس کے پڑاؤ کے سامنے انہوں نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ 2 دن تک لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے۔ علی تکین کو شاید اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ تھا، لہٰذا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ دشمن کو پورا آرام دینے کے بعد ان سے ٹکرایا اور اسے شکست فاش دی۔ 2 دن کے بعد علی تکین کے حکم پر اس کے لشکر کے اندر طبل بجنے لگے تھے۔ اس پر التون تاش اور علی بن ربیع مستعد ہو گئے تھے۔ لشکر کی صفیں درست ہونے لگی تھی۔ اس موقع پر التون تاش کا ایک مخبر بھی آیا اور اس نے سمرقند کے حکمران علی تکین کے لشکر کی تقسیم اور جو سالار کمانداری کر رہے تھے ان کے متعلق تفصیل بھی دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر علی بن ربیع کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت التون تاش کے پاس سارے سالار کھڑے تھے۔ علی بن ربیع اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار عبدالرزاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبدالرزاق، لگتا ہے سمرقند کی نواحی زمینوں میں قدرت ہم پر مہربانی کر رہی ہے اور ہمیں ایسا نادر و نایاب اور سنہری موقع فراہم کر رہی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکیں۔ عبدالرزاق میرے بھائی، ہمارے اہل خانہ اور ہم دونوں کے والدین کے خلاف سرکشی اور بغاوت کا مقدمہ علی تکین کے سپہ سالار ابو الحسن نے کیا تھا، اور اس کام میں علی تکین کے دونوں بیٹے فیروز التمش اور منصور نژاد بھی شامل تھے۔ اب ہماری خوش قسمتی کہ یہ تینوں مجرم لشکر میں شامل ہیں اور تینوں لشکر کے ایک ایک حصے کی کمانداری کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع رکا، پھر التون تاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کریں؟ علی بن ربیع مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ التون تاش مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ علی بن ربیع، جیسا تم کہو گے میرے بیٹے ویسا ہی ہوگا، لشکر کو 3 ہی حصوں میں تقسیم کریں گے۔ التون تاش کے اس جواب پر علی بن ربیع خوش ہو گیا تھا، دوبارہ بولا، امیر، میری آپ سے ایک اور گزارش ہے، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے میں آپ خود رہیں، سلمان بن یوسف، علی خویشاون دونوں کو اپنے ساتھ رکھیں، لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری مجھے دے دیں، بائیں حصے کی کمانداری عبدالرزاق کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ میں اور عبدالرزاق دونوں نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ سمرقند کے حکمران علی تکین کے سپہ سالار ابو الحسن اور اس کے دونوں بیٹے فیروز التمش اور منصور نژاد کو اگر ہم زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے مرنے والے اہل خانہ کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اور عبدالرزاق دونوں کوشش کریں گے کہ کس طرح سے علی تکین کے لشکر کے اگلے حصے کے گرد ایک حصار بنا کر ایک تنگ دائرے کی صورت میں ابو الحسن، منصور نژاد اور التمش تینوں کو گرفتار کر لیں۔ اگر وہ اس سے پہلے شکست اٹھا کر بھاگتے ہیں تو پھر میں اور عبدالرزاق پوری شدت سے ان کا تعاقب کریں گے اور ہر صورت میں ان تینوں کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع رکا، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ التون تاش پھر بول اٹھا، علی بن ربیع، تمہیں کسی بھی منصوبہ بندی کے سلسلے میں مجھ سے صلاح و مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں عبدالرزاق کے ساتھ تفصیل سے مشورہ کر لو، اس کے بعد جس منصوبہ بندی پر بھی عمل کرو گے اس میں تمہیں میری پوری حمایت حاصل ہوگی۔ التون تاش کے یہ الفاظ سن کر علی بن ربیع خوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑے رازدارانہ انداز میں عبدالرزاق سے گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد التون تاش کے ساتھ لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دے دی کہ وسطی حصے میں التون تاش خود رہا، دایاں حصہ علی بن ربیع کے پاس، بائیں حصے کا سربراہ عبدالرزاق تھا، جبکہ باقی دونوں سالار سلمان بن یوسف، علی خویشاون دونوں لشکر کے وسطی حصے میں التون تاش کے ساتھ مقرر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد سارے سالار اپنے اپنے لشکر کے حصے کے سامنے چلے گئے تھے۔ علی بن ربیع جانتا تھا کہ تھوڑی دیر تک وہ منگول جو اس کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اسے انفرادی مقابلے کی دعوت دے گا، لہٰذا اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جا کر اس نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر وہ قبلہ رخ ہوا، اپنے سر کو سجدے کے انداز میں زین کے ہننے پر جھکایا
پھر وہ بڑی کرب خیزی، رقت اور عاجزی میں دعا مانگنے لگا تھا، اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں نون و قلم کے رازداروں کی طرح دشمن کے شکستہ کواڑوں میں دستک دوں، بحر کی طوفان بدوش موجوں، انقلابی آہنگ کی گونجوں کی طرح دشمن پر ضرب لگا کر اپنی کامرانی کے در کھولوں۔ حمید بور نام کا وہ منگول جسے علی بن ربیع کے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے چنا گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان میں اترا تھا اور علی بن ربیع کا نام لے کر اس نے انفرادی مقابلہ کے لیے للکارا تھا۔ اس موقع پر علی بن ربیع کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ قبلہ رو پہلے ہی تھا، قبلے کی طرف جھک کر پھر سجدہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، اے کعبہ کے رب میری مدد فرمانا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں غصے اور برہمی میں سرخ ہو گئی تھی، پیشانی پر بل پڑ گئے تھے، چہرے پر سرخی آ گئی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت مہمیز لگائی، جس کے جواب میں گھوڑا ہنہنایا اور پھر وہ میدان کے وسطی حصے کی طرف سرپٹ دوڑ پڑا تھا۔ حمید بور نام کے منگول کے پاس جا کر علی بن ربیع نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی، جواب میں اس کا توانا اور سرکش گھوڑا اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں پر بری طرح ہنہنایا، تیزی سے کنوتیاں بدلنے لگا تھا، جیسے وہ بھی مقابلے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار اور مستعد کر چکا ہو۔ اس موقع پر حمید بور نے علی بن ربیع کو مخاطب کیا، کیا تم ہی علی بن ربیع اور عرب کے بدو ہو؟ علی بن ربیع مسکرایا، حمید بور تم نے صحیح سنا ہے، میں ہی علی بن ربیع ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حمید بور نے اپنے سر سے خود اتارا اور علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے چہرے سے اپنا خود اتارو تاکہ میں جانوں کہ تو کیا نوجوان ہے، قد کاٹ بھی تو خوب ہے، نوجوان بھی کوڑے لگتے ہو۔ جب حمید بور نے اپنا خود اتارا تب علی بن ربیع نے بھی لمحہ بھر کے لیے اپنا خود اتار کر پھر اپنے سر پر جما لیا تھا۔ اس موقع پر حمید بور کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، پھر وہ علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تو ابھی نو عمر ہو، میں نے سمجھا تھا کہ میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کے لیے کوئی جہاں دیدہ ہوگا اور بڑی عمر کا سالار آئے گا جو مقابلے کو طول دے گا اور میری کامیابی کو مشکل ترین بنا کر رکھے گا، تو بالکل نو عمر ہے۔ اس پر علی بن ربیع کہنے لگا، حمید بور میں دشت عرب کا بدو ہوں، یاد رکھنا جب بدو بہکے گا تو پھر تو بتکے گا، قسم اللہ پاک کی جب میں رات کے ماتھے پر سحر کی سی تکبیریں بلند کروں گا تو تجھ پر لرزہ طاری کر کے رکھ دوں گا، قسم مجھے اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و نجابت کی، ہم بدو طوفانوں سے لڑنے، برق سے کھیلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ علی بن ربیع کے ان الفاظ نے حمید بور کو اور زیادہ برہم کر دیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، تلوار بلند کی اور علی بن ربیع پر حملہ آور ہوا تھا۔ علی بن ربیع کچھ دیر تک اس کے حملوں کو روکتا رہا، پھر اچانک اس نے 3 بار اپنی گونجتی آواز میں تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں کے بعد وہ گرداب کی تہ سے اٹھ کر فنا کی دستک دیتے المناکیوں کے لمحوں، نا امیدیوں کے صحرا میں دل کی لا علاج جراحتوں کو جنم دیتے سیاہ پھیلتے ابر سے نزول کرتی انگنت بے قرار قیامتوں کی طرح بپر گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت ایڑ لگائی، ساتھ ہی اس نے زوردار آواز میں حیا کہا۔ اس کے بعد وہ حمید بور پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ حمید بور جو بڑے اونچے جذبے، گہرا تکبر اور تمرد لے کر آیا تھا، اب لمحہ بلمحہ پریشانی کا شکار ہو رہا تھا، اس لیے کہ اس کی امیدوں کے خلاف مقابلہ طول پکڑ رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ چند لمحوں کے اندر وہ اپنے مد مقابل کا کام تمام کر کے واپس لشکر میں چلا جائے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ علی بن ربیع نے اسی بری طرح اپنے ساتھ الجھا لیا تھا اور پھر وہ نہ صرف بڑی آسانی سے حمید بور کے حملوں کو روک رہا تھا بلکہ کسی حد تک ہلکی ہلکی جوابی کارروائی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک علی بن ربیع نے حمید بور کو مخاطب کیا، حمید بور بہت ہو چکا، میں سمجھتا تھا تو ایک لاجواب اور ناقابل تسخیر تیغزن ہوگا، لیکن تو نے مجھے مایوس کیا ہے۔ دیکھ اب تک تیرے مقابلے میں نے اپنے آپ کو زیادہ تر دفاع تک ہی محدود رکھا، جارحیت کا ہلکا سا پر تو تجھے دکھاتا رہا، لیکن اب میں تجھے اپنا اصل رنگ دکھانے لگا ہوں۔ حمید بور ذرا سنبھال کے میرے حملوں کو روکنا، یاد رکھنا ایسا نہیں کرو گے تو میری تلوار تیرے جسم کا خون چاٹ کر نکل جائے گی۔ حمید بور پہلے ہی اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اس نے علی بن ربیع کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا، تاہم اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی قدر پریشان ہو گیا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک دم ہولناک انداز میں علی بن ربیع نے اس پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔
اور علی بن ربی کے حملے ایسے شدید، تیز اور جان لیوا تھے کہ خمید بور بوکھلا اٹھا تھا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر تک جاری نہ رہی۔ ایک موقع پر علی بن ربی نے اپنی تلوار خمید بور کے شانے پر گرانا چاہی۔ خمید بور نے فوراً اس طرف کا دفاع کیا، ساتھ ہی علی بن ربی نے اپنی ڈال اس کے اس ہاتھ پر دے ماری تھی جس میں اس نے تلوار پکڑ رکھی تھی۔ اس سے لمحہ بھر کے لیے خمید بور پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار ہوا، اور اس کے ساتھ ہی علی بن ربی کی تلوار گری اور خمید بور کا خاتمہ کر کے نکل گئی تھی۔ خمید بور کا خاتمہ کرنے کے بعد علی بن ربی اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ دوسری طرف علی تکین کے لشکر میں خمید بور کے مارے جانے پر ایک طرح کی بددلی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حملہ آور ہونے کے لیے علی تکین اپنے سالاروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کر رہا تھا کہ اچانک اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد التون تاش نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی۔ چنانچہ التون تاش نے پہلے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھایا۔ التون تاش کے ساتھ ہی ساتھ علی بن ربی بھی حملہ آور ہو گیا تھا۔ علی بن ربی کے ساتھ ہی عبدالرزاق بھی اپنے حصے کے لشکر کو حرکت میں لایا اور وہ بھی علی تکین کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے علی تکین بھی التون تاش اور علی بن ربی کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کافی دیر تک دونوں لشکر ایک طرح سے ہولناک انداز میں ٹکراتے رہے، پھر آہستہ آہستہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت علی بن ربی اور عبدالرزاق نے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ علی تکین کے لشکر کے پہلوؤں کی طرف پھیلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ سامنے کی طرف سے التون تاش نے اپنے دونوں ساتھی سالاروں سلیمان بن یوسف اور علی خویشاوند کے ساتھ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ اس نئی صورتحال کو علی تکین اور اس کے لشکری زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے، شکست اٹھا کر بھاگے۔ اس بھاگ دوڑ میں علی بن ربی اور عبدالرزاق نے علی تکین کے لشکر کے اگلے حصے کو پچھلے حصے سے کاٹ دیا تھا۔ اپنی اس منصوبہ بندی کے تحت علی بن ربی نے علی تکین کے سپہ سالار ابو الحسن اور اس کے دو بیٹوں فیروز التمش اور منصور کو گرفتار کر لیا تھا۔ علی بن ربی کے کہنے پر جس جگہ ان تینوں کو گرفتار کیا گیا تھا، وہیں چھوٹے سالاروں نے ان تینوں کو علی بن ربی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت عبدالرزاق اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ علی بن ربی نے پہلے ان تینوں کا جائزہ لیا، پھر علی تکین کے سپہ سالار ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابو الحسن، تمہارے دائیں طرف فیروز التمش اور بائیں جانب منصور ہے، یہ دونوں علی تکین کے بیٹے ہیں، کیا تم نے مجھے اور میرے ساتھ بیٹے عبدالرزاق کو پہچانا؟ تینوں منہ سے کچھ نہ بولے۔ بڑی افسردگی میں انہوں نے اپنی گردنوں کو ہلا دیا تھا، یہاں تک کہ پہلے کی نسبت زیادہ کھولتے ہوئے لہجے میں علی بن ربی نے علی تکین کے سپہ سالار ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو الحسن، تو نے جان بوجھ کر میرے اور عبدالرزاق کے اہل خانہ کے ساتھ ظلم جبر کیا تھا۔ ہم دونوں کے باپ کسی سازش، کسی بغاوت میں ملوث نہ تھے، لیکن تم نے مکاری اور فریب سے کام لیتے ہوئے علی تکین کو ہمارے خاندانوں کے خلاف بھڑکایا۔ تمہیں خطرہ یہ تھا کہ آنے والے دور میں تم علی تکین کے سپہ سالار نہیں بن سکو گے۔ لوگوں کا رجحان کیونکہ میری طرف تھا اور عبدالرزاق آنکھیں بند کر کے میرا ساتھ دیتا تھا، اس بنا پر تم نے دونوں خاندانوں پر الزام عائد کیا۔ علی تکین نے آنکھیں بند کر کے تمہارے اس الزام کو اس لیے تسلیم کر لیا کہ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ دیکھو، ہم دونوں کے اہل خانہ کا تو کام تمام ہو چکا، لیکن چونکہ تم اور سمرقند کا حکمران علی تکین دونوں اس گناہ میں برابر کے ملوث ہو، لہٰذا تمہیں اس کی سزا بھی بیانک ملے گی۔ اس موقع پر علی تکین کا بیٹا فیروز التمش بولا اور کھا جانے والے انداز میں علی بن ربی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، علی بن ربی، کیا تو اپنی حدود سے بڑھ کر گفتگو نہیں کر رہا؟ اگر تو نے یہاں میرے بھائی اور ابو الحسن کا خاتمہ کیا تو میرا باپ جو سمرقند کا حکمران ہے وہ تمہیں یہاں سے سلامتی کے ساتھ بھاگ جانے کا موقع نہ دے گا، وہ تو تیرا حلقوم کاٹ کر تیرا خون پی جائے گا۔ لہٰذا تیری بہتری اور تیری بلائی اسی میں ہے کہ ہم تینوں کو جانے دو۔ اگر تو نے ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا انجام۔ فیروز التمش اس قدر ہی کہنے پایا تھا کہ علی بن ربی کا چہرہ، جو اس وقت تک غصے میں آگ کی طرح تپ گیا تھا، اس نے دو ایسے گھونسے فیروز التمش کو مارے کہ فیروز شاہ فضا میں اچھلتا ہوا پیچھے جا گرا تھا۔ فیروز شاہ کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ابو الحسن اور فیروز التمش کا بھائی منصور نژاد دونوں پیلے ہو کر رہ گئے تھے۔ فیروز شاہ جب زمین پر گرا تب علی بن ربی آگے بڑھا، بازو سے اسے پکڑ کر اٹھایا، پھر اس کے منہ پر ایک اور تماچا مارتے ہوئے کہنے لگا،
جو الفاظ تم نے اس سے پہلے کہے وہ پھر دہراؤ تاکہ میں جانوں تم میں وہ الفاظ دہرانے کی ہمت اور سکت ہے۔ فیروز التمش کچھ نہ بولا، بہرحال سر جھکا کر آگے کھڑا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ علی بن ربیع نے علی تکین کے سپہ سالار ابو الحسن کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو الحسن، ہمارے اہل خانہ کا خاتمہ کرنے میں سب سے پہلے مہرے تم ہو، اس کے بعد علی تکین کے دونوں بیٹے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع نے عبد الرزاق کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو اشارہ کیا، پھر عبد الرزاق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چھوٹے سالاروں کو اس نے ساتھ لیا اور ایک طرف لے جا کے اس نے ابو الحسن، فیروز التمش، منصور نژاد کا خاتمہ کر دیا تھا۔